إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال عز من قائل وكفى بالله شهيدا. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا اور تعریف و ستائش، تشکر و امتنان اللہ رب العزت کی ذات عالی صفات کے لیے لائق، مستحق اور مخصوص ہے. فلہ الحمد کلہ ولہ الشکر کلہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ وبالأخص على نعمت الایمان والاسلام وعلى نعمت التوفیق لما يحبه ويرضاه. اور افضل ترین صلوات اور برکات، ازکا ترین تحیات اور تسلیمات سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی آل پر، آپ کے خلفاء اور آپ کے اصحاب پر، اور پھر ان تمام اہل ایمان پر جو صدق و اخلاص کے ساتھ اور حسن نیت کے ساتھ ان کی راہ پر چلنے والے اور ان کے طریقے پر زندگی بسر کرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے اور قیامت والے دن اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور رفاقت میں اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے اور جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت ہی محترم اور مکرم برادران و خاہران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین اور ناظرین کرام، یہ خطبہ مسنونہ جو آپ نے ابھی سنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے کا حصہ ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی واعظ فرماتے، کوئی اہم اعلان فرماتے، کوئی معاہدہ فرماتے یا کسی چیز کے متعلق توجہ دلاتے تو یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اور صحابہ کرام نے بھی اس کا اہتمام کیا کہ وہ اس خطبے کا التزام کرتے تھے، اس کو اپنی گفتگو کے پہلے پڑھا کرتے تھے. اس کے اندر جو چیز بتائی گئی ہے وہ یاد دہانی اور جس چیز کی تذکیر کی گئی ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو ہر وقت ہمیں یاد رہنی چاہیے، ہر وقت ہماری اس پر توجہ ہونی چاہیے. یہ ایسی باتیں ہیں جو کسی وقت بھی انسان سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے. یہ انسان کا ہر وقت کا ایسا
अवेजा होना चाहिए, जिसे इंसान ने अपने सामने रखा हुआ है और इसको भूलता नहीं है, इसको देखता रहता है और इसके बारे में अपना ज़हन और अपना कल्ब ऐसे खोले रखता है कि किसी वक्त भी इंसान इससे गाफिल नहीं होता। कि सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इंसान को हर वक्त तारीफ करते रहना चाहिए, अल्लाह की तारीफ करते रहना चाहिए। सारी कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ करती है। वलहुल हम्दु फिस समावाति व फिल अर्ज़ि, आसमानों में ज़मीनों में हर चीज़ अल्लाह की तारीफ करती है। अल्लाह अकबर। और पहले भी उसकी तारीफ है और बाद में भी उसकी तारीफ है, हर मौके पर अल्लाह की तारीफ है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो अरहमुर राहिमीन और अकरमुल मुकरिमीन और बहुत ही अपने बंदों के ऊपर करम फरमाने वाला और बंदों को नवाजने वाला ऐसा मेहरबान मालिक है कि वो हर हाल में तारीफ का मुस्तहिक है, हर हाल में तारीफ का मुस्तहिक है। इसलिए हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर खास तौर पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ करनी चाहिए ये कि अल्लाह ने हमें हिदायत दी है, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया और इंसानों में अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया और मुसलमानों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। और फिर उस पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मजीद एहसान ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तौहीद और सुन्नत का रास्ता नसीब फरमाया। और इस दौर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर इस तरह चलने की तौफीक अता फरमाई कि हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा रास्ता है और ऐसा ही वतीरा है, ऐसा ही हमारा रवैया है कि हम जिस तरह सहाबा किराम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज को मिनवान कबूल करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल देखते थे उसको फौरन अपनाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से बाल बराबर भी इधर उधर हटने की कोशिश नहीं करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और इताअत के अंदर अपनी सारी जिंदगी गुजारते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनी जिंदगी के अंदर ढालने की कोशिश करते थे और अपने अंदर उतारने की कोशिश करते थे। आज हमारा भी वही रास्ता है, हमारा भी वही रास्ता है, तो हम अल्लाह की तारीफ करते हैं। और अल्लाह अकबर, जिंदगी के अंदर सबसे बेहतर तरीका भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता अख्तियार किया वो सिरात मुस्तकीम है, वो रास्ता है जो इंसान को अल्लाह की तरफ लेके जाता है, अल्लाह के करीब करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ इस तरह जोड़ देता है इंसान को कि इंसान को फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायत, अल्लाह की हिमायत और अल्लाह की ताईद और नुसरत हासिल हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमतों, अपनी इनायतों और नवाज़शों के साथ अपने बंदे को बहरामंद फरमा देते हैं, उसको नवाज देते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका साथ देते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको फिर तन्हा नहीं छोड़ते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमतों के साथ उसको नवाजते रहते हैं और उसकी हिफाजत फरमाते हैं, उसकी ताईद फरमाते हैं। अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त और तकरीम के साथ नवाजते हैं। दुनिया में भी अल्लाह ताला उसको सादतमंद और खुश नसीब बनाते हैं, बरज़ख की ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला उसके ऊपर रहमत फरमाते हैं और फिर जब माशर का दिन होगा तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर मेहरबान होगा और फिर अपनी रहमत के साथ अल्लाह ताला हिसाब भी आसानी वाला करेगा। या हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन खुश नसीबों में शामिल फरमा दे जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाने वाले हैं, जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाने वाले हैं। ये वही लोग हैं जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिनकी तौहीद खालिस और जो उस रास्ते पर होंगे जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। अल्लाह ताला हमें भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा दे। और जन्नत के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम सबसे ऊंचा होगा और फिर नबियों के मकामात होंगे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगी। अल्लाह ताला हमें भी ये सआदत नसीब फरमाए कि जन्नत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से और इत्तिबा से अल्लाह ताला हमें उनका साथ नसीब कर दे। जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं जब कभी थोड़ा सा अपने दिल के अंदर उदासी महसूस करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं आपके पास नहीं आया, आपकी ज़ियारत नहीं की, आपकी मजलिस में बैठा नहीं, तो एक दिल के अंदर प्यास होती है और इस दिल के अंदर एक तशनगी होती है। तो मैं उस प्यास को बुझाने के लिए और इस तशनगी को दूर करने के लिए आपकी मजलिस में आ जाता हूँ,
آپ کا رخ انور دیکھ لیتا ہوں، آپ کی بات سن لیتا ہوں، آپ کے پاس کچھ وقت گزار لیتا ہوں تو مجھے راحت مل جاتی ہے، میں مطمئن ہو جاتا ہوں، مجھے زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ دنیا میں تو میں نے بھی نہیں رہنا اور آپ نے بھی چلے جانا ہے، اور آپ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جنت کے سب سے پہلے جا کے دروازہ کھلوانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ جب دروازے پہ پہنچیں گے تو پوچھے گا رضوان کہ آپ کون ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو وہ کہیں گے ہاں مجھے یہی حکم تھا کہ جب آپ آئیں گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا، آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے، تو میں بھی اگر آپ کی پیروی میں چلا گیا تو لیکن آپ کا تو مقام بہت بلند و بالا ہوگا، میں چلا بھی گیا تو میں تو آپ کو کہاں دیکھ سکوں گا، آپ کا اتنا اونچا مقام اور میں بہت نیچے ہوں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، بندہ جس کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو وہاں جنت میں اکٹھا کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ نصیب کر دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں یہ حدیث سن کر جتنا خوش ہوا اور جتنی مجھے اس سے فرحت اور مسرت حاصل ہوئی میں بتا نہیں سکتا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ جیسا عمل اور آپ جیسی عبادت اور آپ جیسی اللہ رب العزت کے ساتھ محبت اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ کسی انسان کا کہاں ہو سکتا ہے۔ آپ تو صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھنے والے، سب سے زیادہ اللہ کی خشیت اور اللہ رب العزت کا خوف رکھنے والے، اور سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی معرفت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو اپنی ذات کے ساتھ تعلق نصیب فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی معرفت تھی، اور اللہ کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم و ادراک تھا وہ تمام انسانوں کے اندر سب سے بڑھ کر تھا، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر تھا۔ اللہ رب العزت کی مخلوق میں انسانوں کو اللہ نے بہت عزت اور کرامت کے ساتھ نوازا ہے، اور فرشتوں کو اللہ رب العزت نے انسانوں کا خادم بنایا ہے۔ اگرچہ یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ افضل ہیں یا فرشتے افضل ہیں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فرشتے افضل ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ دنیا کے اعتبار سے تو فرشتے اللہ کے زیادہ مقرب ہیں، اس لیے وہ زیادہ افضل ہیں، لیکن جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے والے انسان ہوں گے، پھر فرشتے ان کو سلام کرنے کے لیے اور ان کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے، یہ ان کے لیے شرف ہوگا، اور یہ اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ہوں گے ان فرشتوں سے، اس لیے پھر وہاں جا کے یہ افضل ہو جائیں گے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل ہیں، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت اونچا ہوگا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احبا، بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میری محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، میری محبت ابو بکر کے ساتھ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان کے ساتھ میری محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں ان کے ساتھ اکٹھا کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ زندگی ایسی ہے کہ انسان اس کے اندر تعلقات بناتا ہے، انسان اس کے اندر اثاثے بناتا ہے، انسان اس کے اندر اپنی حیثیت کو اعلیٰ اور اونچا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ جو چیزیں ہم نے سوچی ہوئی ہیں، جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ اگر کسی انسان کو اللہ رب العزت نے مال و دولت زیادہ دیا ہوا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ مال و دولت میرے پاس بہت زیادہ ہے۔ کسی کو اللہ رب العزت نے وجاہت دی ہوئی ہے، خاندانی وجاہت دی ہوئی ہے، اس کو معاشرے کے اندر اللہ نے کوئی منصب اور کوئی عہدہ اور کوئی حیثیت عطا فرمائی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی ذہانت عطا فرمائی ہے اور میرے اندر بڑی مہارت ہے، میں بہت ساری ایسے چیزیں حاصل کرتا ہوں اور بناتا ہوں جو لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو ان چیزوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ کوئی شک نہیں، یہ چیزیں اگر اللہ کی فرما برداری کے اندر اور اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر اور اس کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے انسان ان کو استعمال کرے تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں انسان کو ملی ہیں اور وہ اللہ سے غافل ہو جائے، اللہ کو بھول جائے، اللہ کو نظر انداز کر دے اور اپنا کمال سمجھے، اپنا استحقاق سمجھے اور یہ سمجھے کہ یہ میں نے اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی صلاحیت سے اور اپنی توانائی کو اور اپنی مہارت کو حاصل کر کے یہ میں نے چیزیں حاصل کی ہیں، اور اللہ کی طرف اس کا دھیان ہی نہ جائے کہ اللہ نے میرے اوپر فضل کیا ہے،
یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ مجھ حقیر کو اللہ رب العزت نے اتنی شان بخش دی اور اتنی کامیابی سے نواز دیا اور اتنا مقام اور مرتبہ نصیب فرما دیا، یہ اس کے ذہن میں نہیں آتا اور اللہ کا شکر نہیں کرتا، اور ان چیزوں کو جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں اللہ کی فرما برداری کے اندر استعمال نہیں کرتا، تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے نعمت نہیں نقمت ہے، یہ چیزیں اس پہ اور اللہ کا فضل نہیں، ھذا من فضل ربی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو دھتکار دیا ہے، اللہ نے اس کو پھٹکار دیا ہے کہ یہ چیزیں دے کے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کے اندر آ کے اللہ کے سامنے جھکنے سے اور اللہ کے پاس اپنی آ کر عرض معروض کرنے کے شرف سے اس کو محروم کر دیا ہے، اور وہ اللہ سے غافل ہے، اللہ کو بھولا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فرمایا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، آپ ان کو جو کچھ ملا ہوا ہے بے دینوں کو، بے ایمانوں کو اور کافروں کو اور مجرموں کو اور گناہ گاروں اور پاپیوں کو جو کچھ ملا ہوا ہے، آپ اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ، اللہ نے ان کا امتحان لیا اور یہ اس امتحان میں ناکام ہو گئے، یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ کے شکر کو بھول گئے، اللہ کی فرما برداری کو بھول گئے، اللہ سے رب العزت سے انہوں نے تعلق توڑ لیا، اللہ رب العزت سے انہوں نے اپنا ناطہ جوڑا نہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو پھٹکار دیا، اللہ نے ان کو دھتکار دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کے اندر سے اپنی رحمتیں اور اپنی نوازشیں اللہ رب العزت نے روک لی۔ یہ اللہ رب العزت سے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، آپ ان کی اس دولت کو اور ان کی اس حیثیت کو اور ان کے اس منصب کو دیکھ کر کبھی بھی غلط فہمی میں نہ پڑے، ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، بلکہ ان سے منہ موڑ لیں، اعرض عنہم، ان سے منہ موڑ لیں۔ یہ اللہ رب العزت کے پھٹکارے ہوئے لوگ ہیں، اور اگر انسان ان چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتے ہوئے اور اس کا وفادار اور اس کا فرما بردار اور اس کا اطاعت شعار بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے، تو یہ چیزیں نعمت بن جاتی ہیں، یہ چیزیں نعمت بن جاتی ہیں، دنیا میں بھی نعمت اور قبر میں برزخ میں بھی نعمت، اور حشر والے دن بھی اس کے لیے نعمت ہوں گی، اور پھر ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اس کا بہت اونچا مقام بنا دے گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ کے اوپر تنبیہ فرمائی اس چیز کے لیے کہ آپ دنیا کی دولت کو نہ دیکھیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں توجہ اس بات کے اوپر رکھنی چاہیے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ سب سے زیادہ جو ہمارے لیے نفع بخش اور سب سے زیادہ ہمارے لیے کارآمد اور ہمارے لیے جو سہارا ہے اور جو ہمارے لیے تحفظ کا، بچاؤ کا اور سلامتی کا اور عزت و کامیابی کا جو وسیلہ ہے، وہ ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ بندگی کا تعلق ہے، بندگی کا تعلق ہے، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا، اللہ رب العزت کی فرما برداری کے اندر زندگی بسر کرنا، اور اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ اپنی زندگی کے اندر اپنا محبوب اور مطلوب اور مقصود بنانا۔ ہمارا مقصد زندگی کا کیا ہو کہ میرا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے، اللہ مجھے اپنا بنا لے، اللہ مجھے اپنے بندوں میں شامل کر لے، نیکوں میں شامل کر لے۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا کی؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے آسمان و زمین کے بنانے والے، تو میرا کارساز ہے، تو میرا دوست ہے، تو میرا مددگار ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، حالت میں مجھے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما، میری جان نکلے تو تیری فرما برداری کرتے ہوئے والحقنی بالصالحین، اور یا اللہ مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا، مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا۔ اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہی دعا یہی تلقین فرمائی تھی اور یہی وصیت فرمائی تھی، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، دین کی دولت اور دین کی نعمت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ دوسروں کے پاس دنیا کی دولتیں ہیں، اللہ نے تمہیں دین کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یہ دین سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے، یہ سب سے بڑا اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دین کی دولت سے نواز دے، حقیقی دین نصیب کر دے، اس دین کا فہم نصیب کر دے، اس دین کی محبت نصیب کر دے، اس دین کے اوپر چلنا نصیب کر دے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا نصیب کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں رسول بن کے آئے۔ یہ کون تھے؟ یہ عرب تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، یہ بہت ہی خوش نصیب تھے۔ اور پھر وہ لوگ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم،
اور بعد میں آنے والے جو ابھی ان کے اندر نہیں ہے، بعد میں آ کے ان کے اندر شامل ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی اس شرف کے ساتھ نوازا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور تکریم نصیب فرمائی ہے۔ لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور اللہ رب العزت بڑا غالب اور بہت قوت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ دین، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے انسان کی نسبت کہ آپ پر ایمان رکھنے والا، آپ سے محبت کرنے والا، آپ کی اطاعت کرنے والا، آپ کی پیروی کرنے والا، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے والا، آپ کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والا، یہ جو انسان ہے اس کو اللہ رب العزت نے جس فضل کے ساتھ، جس انعام کے ساتھ، جس عزت کے ساتھ، جس اکرام کے ساتھ نوازا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس فضل سے بہرہ مند فرما دیتا ہے، اللہ اس کو یہ فضل و نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس پر انسان کو اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایک اور بھی حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا ان کو بھی دیتا ہے جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ ان اللہ، یہ دین، یہ اخلاق، یہ ایمان، یہ عقیدہ، یہ دین والا طرز عمل، دین والی زندگی اور دینداری والا طرز حیات اللہ تعالیٰ دیتا ہے جن لوگوں کو، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں۔ اور دنیا کی زندگی، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کے مناصب اور دنیا کی دولت اور دنیا کے اندر مقام و مرتبہ، یہ اللہ تعالیٰ اپنوں کو، محبوبوں کو بھی دیتا ہے اور دشمنوں کو بھی دیتا ہے، اور بعض اوقات دشمنوں کو زیادہ دے دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر و قیمت کوئی نہیں۔ صحیح حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر یہ دنیا ساری کی ساری، امریکہ سے لے کر جاپان تک اور مغرب سے لے کر مشرق تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جتنی دنیا ہے، جتنی کائنات ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتا۔ دنیا اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قیمت کوئی نہیں۔ ہاں جنت کی قیمت ہے اللہ رب العزت کے ہاں، جس کو اللہ رب العزت نے صرف ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو تقوی شعار ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو دیندار ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا محبت کا جذبہ رکھنے والے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے محبت، آپ کی سنت سے محبت، آپ کی سیرت سے محبت، آپ کے صحابہ سے محبت، آپ کے اہل بیت سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امہات المومنین سے محبت، جن کے دل میں یہ ہے، اللہ رب العزت یہ دین کی دولت ان کو نصیب کرتے ہیں، یہ دین کی دولت اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور باقی دنیا تو یہ اللہ رب العزت کے یہاں کوئی قیمت نہیں رکھتی، یہ بالکل بے قیمت چیز ہے اللہ رب العزت کے یہاں۔ جنت کی قیمت ہے، جنت کی قیمت ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، بڑا مہنگا سودا ہے اللہ کا، جنت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد ابن معاذ، ان کو جو اللہ رب العزت نے جنت کے اندر ٹشو دیا ہوا ہے، ٹشو ہوتا ہے پسینہ پوچھنے کے لیے، ہاتھ صاف کرنے کے لیے، فرمایا جو جنت کے اندر اللہ رب العزت نے ریشمی ٹشو ان کو دیا ہوا ہے نا، یہ ساری دنیا اس ٹشو کی قیمت نہیں بن سکتی، اتنی قیمتی چیز ہے۔ اور ایک بالشت بھر جگہ جنت کے اندر ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، ساری دنیا اس کی قیمت میں پیش کی جائے تو وہ خریدی نہیں جا سکتی، وہ اللہ ہی اپنی رحمت سے دے گا، اتنی قیمتی جنت ہے۔ اللہ اکبر، جس کی مٹی اللہ رب العزت نے کستوری جیسی خوشبودار بنائی ہوئی ہے، اور وہ اتنی زرخیز ہے کہ اللہ رب العزت نے وہاں ایسے ایسے درخت پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ایسی اللہ رب العزت نے وہاں چمنزار بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے وہاں گل و گلزار بنائے ہوئے ہیں کہ انسان یہاں ان کا تصور بھی نہیں کرتا، وہ جنت ملنے والی ہے انسان کو، اور وہ جنت جو بڑے لوگوں کو ملے گی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت، اور آپ کے ساتھ دوسرے رسول ہیں اور نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام والا نبینا افضل الصلوۃ والسلام، جو ان کو جنت ملے گی اس کا تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اندازہ کرنے کے لیے اور ہمارا جو ذہن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس کا تصور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے آخر میں اور سب سے کم تر جو جنتی جنت میں جائے گا،
جہنم کے اندر سے نکل کر اللہ کے فضل سے جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. تو جنت کے دروازے پہ پہنچے گا تو جا کے دیکھے گا کہ جنت تو ساری بھری ہوئی ہے، جنت تو ساری بھری ہوئی ہے. تو کہے گا یا اللہ یہاں تو جگہ نہیں ہے. اللہ رب العزت سے فرمائیں گے اے میرے بندے، کیا تجھے جتنی ساری دنیا تھی اتنی بڑی جنت دے دوں تو خوش ہے؟ اس سے خوش ہو جائے گا؟ تو کہے گا یا اللہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، آپ رب العالمین ہیں. اللہ فرمائیں گے میں رب العالمین ہوں اور میں مذاق نہیں کرتا. میں تمہیں دنیا سے جتنی دنیا تھی اس کے برابر جنت دیتا ہوں اور 10 گنا اس کے ساتھ اور بڑی جنت دیتا ہوں. اور یہ سب سے چھوٹا جنتی ہوگا، سب سے کمتر درجے کا جنتی ہوگا. لیکن وہاں جا کر کسی کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں کمتر ہوں، میں کمتر ہوں. اسے یہ کمتری کا احساس نہیں ہوگا. یہ حقیقت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. لیکن انسان کو جو احساس ہوگا وہاں کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے یہ میری حیثیت سے کہیں بڑھ کر ہے، اور میں بہت ہی اللہ رب العزت کے ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے اوپر اللہ نے مہربانی فرمائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے میری ساری تمنائیں، ساری آرزوئیں اور ساری خواہشیں اور جو کچھ میری زندگی کی آرزوئیں تھیں اور جو جو میں سوچتا تھا اللہ رب العزت نے وہ بھی دے دیا، اور اس سے بڑھ کر اتنا دے دیا، اتنا دے دیا، اتنا دے دیا کہ انسان کو اللہ رب العزت پوچھیں گے میرے بندے مانگ، میرے بندے مانگ. تو بندہ کہے گا یا اللہ پہلے ہی آپ نے بہت کچھ دیا اور کیا مانگوں؟ فرمایا نہیں اور مانگو. اور مانگے گا. اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ بھی دے دیا اور مانگو. پھر بھی مانگے گا، پھر دے دیا. اللہ رب العزت فرمائیں گے اور مانگو، پھر بھی دے دیا. تو بندہ کہے گا یا اللہ اب تو مانگنے کی کوئی چیز ہی نہیں، میں کیا مانگوں؟ تو نے تو بن مانگے سب کچھ دیا تھا، اور جو مانگا تو نے وہ بھی دے دیا، پھر دے دیا، پھر دے دیا. اللہ فرمائیں گے بندے تیری مانگ ختم ہوگی لیکن میری دین نہیں ختم ہوگی، میں تمہیں اور بھی دوں. یہ جنت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ رب العزت نے یہ کس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے؟ یہ دین کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یہ ایمان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ اللہ کی وفاداری کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ انسان اللہ کا وفادار بندہ بنے، اللہ کو نہ بھولے، اللہ کو نظر انداز نہ کرے، اللہ کو پیچھے نہ کرے، اللہ کو سب سے مقدم رکھے، اس کو سب سے اونچا رکھے، اس کو سب سے آگے رکھے. اللہ کی بات کو، اللہ کی محبت کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے حکم کو، اللہ رب العزت کے دین و شریعت کو، اللہ کے بندوں کا جو حق ہے، اللہ رب العزت نے جو حقوق بنائے ہیں جن کو ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان چیزوں کو مقدم سمجھے اور باقی چیزوں کو اللہ کے لیے پیچھے کر دے، اللہ کے لیے نیچے کر دے. تو اللہ رب العزت اس کی ساری ضرورتیں اور اس کی ساری احتیاجات اور اس کے سارے مسائل اپنی رحمت کے ساتھ حل کر دیتا ہے. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے، قدسی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، آدم کے بیٹے، اللہ اکبر، اگر تو اپنے آپ کو میری بندگی اور میری عبادت کے لیے فارغ کر، یعنی تیرے دل میں ہر وقت جذبہ ہو، تیرے دل کی امنگ ہو اور تیرے دل کی تڑپ اور تیرے دل کی چاہت یہ ہو کہ میں اللہ کی عبادت میں لگا ہوں. اللہ کی عبادت کیا ہے؟ ہر وقت اس کی فرما برداری کرنا، کسی وقت اس سے غافل نہ ہونا اور اس کی ناراضگی سے ہر وقت بچنے کی کوشش کرنا. جہاں وہ چاہتا ہے کہ تو موجود ہو وہاں موجود ہونا، اور جہاں وہ نہیں چاہتا کہ تو جائے وہاں نہ جانا، ایسی جگہ نہ جانا، ایسا کام نہ کرنا. اور ان کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے ان کے پاس جاؤ، لیکن دل کا پیار ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. دل کی محبت اور دل کی جو انسان کا لگاؤ ہے اور جو انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک الفت اور انس رکھا ہوا ہے، یہ نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ اللہ کے فرما بردار لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جہاں اللہ رب العزت کو پسند ہے وہاں سے غائب نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں اللہ ناپسند کرتے ہیں وہاں انسان کو جانا نہیں چاہیے، اور اللہ کی فرما برداری کے اندر رہنا چاہیے. یہ اللہ کی عبادت ہے. ہر وقت انسان اللہ کی عبادت میں ہو اور ہر وقت وہ یہ کوشش کرے کہ میں اللہ کی نافرمانی سے بچوں. اور پھر انسان جو کچھ کرتا ہے، نماز تو عبادت ہوتی ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہوتی ہے، صدقہ بھی عبادت ہوتی ہے، روزہ بھی عبادت ہوتی ہے، حج بھی عبادت ہے، حسن اخلاق بھی عبادت ہے، کسی کمزور کی مدد کر دینا یہ بھی عبادت ہے، اور کسی کو راستہ بتا دینا یہ بھی عبادت ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، کسی کو ٹھوکر نہ لگے، کسی کے پاؤں میں نہ چبھے، کسی کو پھسلن نہ ہو، کسی کا پاؤں پھسل جائے، کوئی راستے سے ایسی چیز ہٹا دینا یہ بھی عبادت ہے. اللہ رب العزت پھر ایسے مہربان ہوتے ہیں کہ انسان کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا رفع حاجت کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا میاں بیوی کے ساتھ رہنا بھی عبادت بن جاتا ہے، بیوی کے لیے میاں کے ساتھ رہنا اور میاں کا بیوی کے ساتھ رہنا یہ بھی عبادت بن جاتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، انسان اپنا تقاضا پورا کرتا ہے، اپنی خواہش پوری کرتا ہے، یہ بھی عبادت.
فرمایا تم جانتے نہیں ہو کہ اگر حرام جگہ پہ جا کے اپنی یہ تسکین کا سامان کرے تو گناہ ہے، تو گناہ ہے۔ اگر فرمایا اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اس نیت سے کہ اللہ ہمیں نیک اولاد دے، اللہ تعالی ہمیں پاک بازی اور پرہیزگاری والی زندگی نصیب کرے، اس لیے انسان یہ عمل بجا لاتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر بھی اس کو اجر دیتے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چیز ساری زندگی انسان کی عبادت بن جائے، ساری زندگی انسان کی اللہ کی فرما برداری والی بن جائے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے والی بن جائے، اس کا نام تقویٰ ہے، اس کا نام ہے تقویٰ۔ عبادت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے اندر اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر سورہ اعراف میں اور سورہ ہود میں جو نبیوں کی دعوت ہے اس کا عنوان کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نبی بھی ہم نے بھیجا، ہمارے صلی اللہ علیہ رسول اللہ نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، جو نبی رسول بھیجا ہم نے اس کو یہ وحی کی کہ جا کے لوگوں کو بتاؤ لا الہ الا انا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف اللہ ہی الہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی الہ ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کی عبادت کرو۔ یہ ان صورتوں کے اندر عبادت کے عنوان سے تمام لوگوں کو یہ کہا ہے کہ آؤ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کی بندگی کے اندر آ جاؤ اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مولا میں نے اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں تیرے حوالے کر دیا، میں نے اپنی باغ ڈور تیرے ہاتھ میں دے دی، اب جہاں تو کہے گا وہیں میں وہی کروں گا، جو تو کہے گا وہی کروں گا، جہاں تو چاہے گا وہی جاؤں گا، اور میں نے ساری دنیا سے اپنے آپ کو توڑ کے تیرے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا۔ جیسے اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کے اللہ کے ساتھ جڑ جا۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لے، اللہ کو اپنا سہارا بنا لے، اللہ رب العزت کو اپنا وہ مضبوط اللہ کی ذات کے ساتھ جو بندگی کے تعلق ہے اس کو اپنا مضبوط کڑا بنا لے، اللہ اکبر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس کو ایسا سہارا مل گیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، کبھی چھوٹنے والا نہیں، کبھی بھی کوئی مشکل مقام آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس سہارے ان اللہ لمع المتقین، تاکید پر تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً بے شک قطعی طور پر اپنے نیکوکار اور پرہیزگار بندوں کے ساتھ، اللہ بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو، اللہ اکبر، پھر اس کا یقین اللہ کے اوپر کیسا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، فرعون نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے نکل جاؤ، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر نکلے، پھر بعد میں ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا، یہ تو ہمارے نوکر تھے، ہم ان سے بیگار لیتے تھے، یہ نکل گئے تو یہ تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا۔ تو فرعون نے کہا کہ چلو ان کا پیچھا کرتے ہیں، اپنا لاؤ لشکر لے کر، اپنی پولیس اور فوج لے کر ان کا پیچھا کیا اور کہنے لگا کہ ان کو موڑ کے واپس لے کے آنا۔ وہ پیچھے چلے ان کے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر پہنچے تھے آگے سمندر کی ایک ایسے جو ہے نا خلیج سی، وہ لمبی بحر احمر کی، وہ نکل گئی ہے دور تک، تو اس جگہ کے اوپر پہنچ کے آگے سمندر کی وہ کھاڑی ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ آپ تو پکڑے گئے، آگے سمندر پیچھے دشمن، ہم کہاں جائیں گے؟ انہوں نے ہمیں واپس بھی لے جانا ہے یا ہمیں ختم کر دیں گے، جیسے پہلے ظلم ڈھاتے رہے اب بھی ظلم ڈھائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال کلا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، میرے لیے راستہ نکالے گا۔ یہ ہے یقین، کلا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمیں نقصان پہنچا سکے کہ میرے ساتھ اللہ ہے، میرے ساتھ اللہ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، سیہدین، میرے لیے راستہ نکالے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا اس پانی کے اوپر اپنی لاٹھی لگاؤ، سمندر پھٹ گیا، ادھر پانی کے پہاڑ کھڑے ہیں، ادھر پانی کے پہاڑ کھڑے ہیں، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں سے لے کر نکل گئے، وہاں دلدل بھی نہیں ہے، کیچڑ بھی نہیں ہے، ایسے باہر نکل گئے جیسے اللہ اکبر بہترین راستہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور جب وہ آیا کہ یہ نکل گئے ہیں تو ہم بھی اسی طرح نکل جائیں گے، جب عین اس سمندر کے اندر آ گیا تو اللہ رب العزت نے پھر ادھر والا پہاڑ بھی گرا دیا اور ادھر والا پہاڑ بھی گرا دیا، اور ہوتے دے کے اس کو اللہ رب العزت نے سمندر میں غرق کر دیا۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے نکلے مدینے کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر غار ثور کے اندر پناہ لی، اذ ہما فی الغار، اللہ اکبر، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر
اطمینان اور سکینت والی کیفیت پیدا کر دی کہ آپ کو ڈر خوف ہے ہی کوئی. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار کے اندر پناہ لی، یہ خوف کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ یہ تدبیر تھی کہ انہوں نے پیچھا کرنا ہے تو یہ راستے میں ادھر ادھر بھاگیں گے، لوگوں کو بھگائیں گے، تو ہم اس راستے پہ نہ چلیں، ہم ایک جگہ پہ رک جائیں. تدبیر انسان کو کرنی چاہیے، لیکن اس تدبیر کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ میں بچا ہوں. تدبیر کر لے اور پھر کوشش کی اس کا یقین اور اس کا ایمان یہ ہو کہ مجھے بچانا اللہ نے. دوائی انسان کھاتا ہے، کھائے دوائی اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کہا ہے تداو یا عباد اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر بیماری کے لیے دوا رکھی ہے اور شفا اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. تو دوا ہم کھاتے ہیں اللہ کا حکم ماننے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرنے کے لیے، لیکن شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. اللہ اکبر. تو انسان تدبیر کرے لیکن تدبیر کو حرف آخر نہ سمجھے، یہ سمجھے کہ یہ تو ہم حکم پورا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اسباب کا دنیا پیدا کی ہے اس کے مطابق ہم یہ عمل کر رہے ہیں، لیکن کام میرا اللہ نے کرنا ہے، کام میرا اللہ نے کرنا ہے، اللہ کے فضل سے ہونا ہے، اللہ کی مدد سے ہونا ہے. تو تدبیر کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی غار ثور کے اندر 3 دن. اللہ اکبر. انزل اللہ سکینت علی رسولہ، اللہ رب العزت نے سکینت و اطمینان نازل فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو جب حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ اوپر کھڑے ہوئے، اگر کسی نے ایسے جھک کے نیچے دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، بے قرار نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ اکبر. تو کیا کہتے ہیں؟ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ اپنے ساتھی کو کہتے ہیں، اپنے ساتھی کو کہتے ہیں. ابو بکر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ساتھی تھے، نبوت سے پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے، اور نبی بننے کے بعد سب سے پہلے بزرگوں میں ایمان لانے والے ابو بکر صدیق تھے، اور ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا. اور اللہ رب العزت نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان کو اللہ رب العزت نے شرف بخشا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں وہ دفن ہے. اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ساتھی، قرآن نے ان کو ساتھی کہا ہے. اور جو لوگ ان کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں اور ان پر تہمت لگاتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بے وفائی کی، وہ لوگ بالکل بھولے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اور یہ ان کے نظریات اور یہ ان کی باتیں بالکل لغو اور جھوٹ اور باطل ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ یقول لصاحبہ، اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں. اللہ کے رسول کے ساتھی نے کہا ان اللہ معنا. اور یہاں علماء نے ایک بڑی نقطے کی بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا انا معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی دونوں کے ساتھ ہے اللہ. اللہ اکبر. یہ قربت ہے، یہ تعلق ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی نسبت ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں. اور ابو بکر صدیق کی زندگی ایسی تھی، جب وہ مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے نا، تو ابن الدغنہ یا ان کے ساتھ آ کے ملا، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت ابو بکر کے بارے میں جو باتیں کی نا، بالکل وہی تھی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی تھی، کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، احسان کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، ناداروں کی مدد کرتے ہیں، فقیروں کو آپ ان کا سہارا بنتے ہیں، یتیموں کو بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں. یہی اخلاق تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی اخلاق تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا تھا. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ سیدھا کریں. اور وہ تعلق کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ عبادت کا. اور یہ عبادت کا عنوان ہے سورہ اعراف میں، اور اسی طرح سورہ ہود کے اندر اور سورۃ الشعراء کے اندر جو اللہ رب العزت نے نبیوں کی دعوت کا ذکر فرمایا. ایسے ہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، سب کا ذکر فرمایا. انہوں نے جو بات کہی وہ کیا تھی؟ فاتقوا اللہ واطیعون، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اللہ کا تقوی یہ کیا ہے؟ یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی آج کے خطبے کے اندر، یہ ہر خطبے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور ان میں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، جیسے حق ہے اس کا تقوی اختیار کرو. اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت آئے تو اللہ کی فرما برداری کے اندر موت آئے. تو یہ تقوی کا حکم ہے اللہ رب العزت نے دیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے حق ہے اس کا. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے
بیان کرتے ہیں اللہ کا تقوی کا حق یہ ہے کہ ان یذکر فلا ینسا، ان یطاع فلا یوسا، وان یشکر فلا یکفر۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کو ہمیشہ یاد رکھے، کبھی نہ بھولے، کبھی نہ بھولے، کبھی بھی اس سے غافل نہ ہو، ہر وقت اس کا دھیان اللہ کی طرف ہو، اللہ سے غافل نہ ہو، اللہ کو چھوڑے نہ، اللہ کو بھولے نہ، اللہ کے ساتھ جڑا رہے، جو ملتا ہے اس کی دین سمجھے، اور جو نہیں ملا یہ بھی سمجھے کہ اس کی رحمت ہے اور اس کی حکمت ہے، اگر مجھے نہیں ملا میں اپنے رب کے رب ہونے پہ راضی، میں اس کی دین پہ راضی، میں اس کے ہر عمل کے اوپر راضی، جو وہ میرے لیے کرتا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، میرا زیادہ میرے بارے میں مہربان اور میری خیر خواہی کرنے والا میرا رب ہے، میں اپنے بارے میں وہ فیصلہ نہیں کر سکتا جو میرا میرے لیے بہتر ہے، میرا رب میرے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے۔ انسان کا یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہم اللہ اکبر، ایسا نفس مانگتا ہوں، ایسی جان مانگتا ہوں، ایسی نفسیات اور ایسی کیفیت مانگتا ہوں جو تیرے اوپر اللہ اکبر ایسی راضی ہو کہ مطمئن تیرے بارے میں اس کا اطمینان ہو کہ میرا پروردگار مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، دینے والا ہے، نوازنے والا ہے، فضل فرمانے والا ہے۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جب انسان کے اندر یہ احساس اور شعور نہ ہو، ہمیشہ انسان اس شعور کے ساتھ زندہ رہے اور ایسی جان دے دے، ایسا میرا وجود بنا دے اور ایسی میری ذات کو بنا دے اللہ اکبر جو تیری عطا کے اوپر راضی ہو جائے، تقنعوا بعطائی کا، تیری عطا اور تیری دین پہ راضی ہے، جو دیا یہ تیرا فضل ہے الحمدللہ، اگر نہیں دیا تو اس میں تیری کرم نوازی ہے اور تیری بھلائی اور بہتری کا ارادہ ہے، جو میرے ساتھ فرمایا یہ میرے لیے اچھا نہیں ہو، پھر بھی اللہ کا شکر، پھر بھی اللہ کا شکر، اللہ اللہ۔ اور پھر تو میں نے بلقائی کا، ہر وقت یہ کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اور اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہوتی تھی کہ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنے دیدار کی لذت اور اپنے دیدار کا جو مزہ ہے یہ مجھے نصیب کرنا کہ میں تیرا دیدار کر کے نہال ہو جاؤں، میں تیرا دیدار کر کے ایسے سرخرو ہو جاؤں اور شاداب ہو جاؤں اور شادہ اور فرحاں ہو جاؤں، خوشی ملے مجھے، لذت النظر الی وجہک۔ اور یا اللہ مجھے اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما، اسألک الشوق الی لقائک، مولا تیرا شوق ایسا ہو کہ میں تیرے سامنے پہنچوں اور تو مجھ سے راضی ہو جائے اور تو مجھے نواز دے اور اپنے بندوں میں مجھے شامل فرما۔ یہ انسان کو دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العزت سے اس طرح کی محبت کا تعلق ہونا چاہیے۔ یہ محبت یہ دین کی بنیاد ہے، یہ دین کی اثر روح ہے کہ اللہ کے ساتھ انسان کو ایسی محبت ہو جو والذین آمنوا اشد حبا للہ کا مصداق بن جائے، کہ انسان مومن اللہ کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے۔ وہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ رب العزت کی زیارت کی خواب میں، تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اکبر جو دعا سکھائی وہ کیا تھی؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، یا اللہ مجھے اپنی محبت نصیب کر، یا اللہ جو تیرے محبوب ہیں مجھے ان کی محبت نصیب کر، یا اللہ جو عمل تجھے محبوب ہے اس عمل کی محبت نصیب کر، اور یا اللہ اپنی محبت میرے لیے ایسی بنا دے کہ جیسے انسان پیاسا ہو اور پانی کے لیے بےتاب ہو، میں اسی طرح تیری محبت چاہتا ہوں کہ میں تیری محبت کے لیے ایسے بےتاب ہوں اور ایسے اس کا طلبگار بنوں جیسے پیاسا پانی کے لیے طلبگار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ کی محبت کرنی چاہیے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بتایا کہ اللہ کو بھولے نہ انسان، ان یذکر فلا ینسا وان یطاع فلا یوسا، اللہ کی فرما برداری کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے اور اللہ کا شکر کرے، اللہ کی ناشکری نہ کرے، کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کرنی ہے۔ میرے کو تو یہ نہیں ہے، میرے پاس تو یہ نہیں ہے، میرا اپنا گھر نہیں ہے، میرا اپنا کاروبار نہیں ہے، میرا وہ نہیں ہے، میرا وہ نہیں، اپنے سے نیچے دیکھو، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھو اور اللہ کا شکر کرو۔ اور انسان اللہ اکبر جس حالت میں بھی ہو، اور اگر وہ اپنے نیچے دیکھے گا تو اس کو اپنے سے نیچے لوگ نظر آئیں گے، اور اپنے سے اوپر دیکھنا ہے تو دنیا کے اعتبار سے اوپر نہ دیکھے، دین کے اعتبار سے اوپر دیکھے کہ دین میں کتنے لوگ ہیں جو مجھ سے آگے ہیں، جو بہت زیادہ دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کو دیکھ کر فاستبقوا الخیرات، ایک سے بڑھ کر دوسرے کی طرف آگے بڑھنے والے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کیا۔ اور السابقون السابقون، اللہ رب العزت نے سورۃ الواقعہ کے اندر 3 گروہوں کا ذکر فرمایا، ایک السابقون جو بہت آگے اور بہت اونچے نکل گئے، اور ایک دائیں ہاتھ والے
جو ان کے پیچھے جنت میں جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور کچھ وہ لوگ جو الٹے ہاتھ والے ہیں، بائیں ہاتھ والے ہیں، اور یہ دوسری طرف جانے والے ہیں، اصحاب الشمال، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھے، ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے، ہمارے ماں باپ اور ہمارے رشتہ داروں اور احباب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان الٹے ہاتھ والوں کے اندر ہمیں شامل نہ فرمائے، ان سے بچائے، ہماری نسلوں کو بھی اس سے بچائے۔ تو ایک لوگ ہیں السابقون، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا فی کل قرن من امتی سابقون، میری امت کے ہر دور میں، میری امت کے اندر ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے جو ان السابقون کے ساتھ ملنے والے ہیں، ان کے ساتھ ملنے والے ہیں۔ سلۃ من الاولین، بہت بھاری جماعت ہے پہلے لوگوں میں سے، وقلیل من الآخرین، اور آخر میں آنے والے تھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اندر شامل فرما دے، یہ ہر دور میں ہیں۔ اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان سابقون کے طریقے پر چلیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، وہ صحابیات ہیں، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقات ہیں۔ یہ لوگ ہیں سابقون، جن کو یہ سبقت حاصل ہے کہ وہ اسلام میں بھی آگے ہیں، اور انشاءاللہ وہ جنت میں بھی آگے ہوں گے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کے طریقے کے اوپر اس دین سے جڑیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ہمارا محبت کا تعلق بن جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کے ساتھ ہمیں محبت ہو، اور اس کو اپنانے کی، اس کی حفاظت کرنے کی، اور اس کے لیے تحفظ کی، اور اس کے لیے خرچ کرنے کی، اس کی اشاعت کرنے کا ہمارے اندر جذبہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسری آیتیں پڑھتے تھے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور رشتے ناتوں کا بھی خیال کرو، رشتے ناتے جو خون کے ہیں ان کا بھی احترام کرو، اور ان کے جو حق حقوق ہیں وہ بھی پورے کرو، اور جو قانونی اور شرعی رشتے داریاں ہیں، سسرالی رشتے داریاں ہیں، بیٹیوں کے لیے بھی اور بیٹوں کے لیے بھی، سسر کے لیے اور ساس کے لیے بھی، یہ جو رشتے ہوتے ہیں قانون کی وجہ سے، ان کا بھی احترام کرنا چاہیے، ان کو بھی عزت دینی چاہیے، ان کے بھی حقوق ادا کرنے چاہیے۔ ہم نسبی رشتوں کے لیے تو بڑے مخلص ہوتے ہیں، لیکن یہ جو قانونی رشتے ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتے، نہیں، ان کا بھی اللہ نے حق رکھا ہوا ہے، ان کا بھی حق رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے فجالہ نسب و وسیرا، اس کے خونی رشتے دار بھی ہیں، ماں باپ ننیال ددیال والے، اور سسرال والے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق دار بنائے ہوئے ہیں، ان کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اور پھر جو تیسری آیت ہے سورۃ الاحزاب کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہمیشہ سچ بولو، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، تقوی اختیار کرنے سے اور سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کام ٹھیک کر دے، یصلح لکم اعمالکم، سارے کام سنور جائیں گے، سارے کام سدھر جائیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اس تقوی کی وجہ سے تمہارے گناہ مٹا دے گا، تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ان کی پردہ پوشی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا۔ اللہ اکبر، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو وہ کامیاب ہے۔ تو کامیابی میرے بھائیو تقوی کے اندر ہے، کامیابی دین کی پابندی کے اندر ہے، کامیابی اللہ کی بندگی کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا، سنو یہ دشمن تمہارے دشمن ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، مشرک بھی، یہ سب تمہارے دشمن ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ ان کی سازشوں سے اور ان کے جو مکر ہیں اور ان کے جو عزائم ہیں تمہیں نقصان پہنچانے کے، تمہیں ختم کرنے کے، تمہیں دین سے پرگشتہ کرنے کے، یہ جو سارے ان کے منصوبے ہیں، ان سے تم بچنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں کرنا کیا ہے؟ ان تصبروا وتتقوا، اگر صبر کرو، دین کے اوپر قائم رہو، دین سے جڑے رہو، دین پر استقامت اختیار کرو، دین سے تمسک رکھو، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ اکبر، اس کے ساتھ جڑے رہو، علیکم بسنتی، اور خلفائے راشدین کے طریقے پر جڑے رہو، عضوا علیہا بالنواجذ، اگر ہاتھ سے چھوٹتا ہوا محسوس ہو تو دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اس کے ساتھ جڑے رہو، ان تصبروا وتتقوا، اور اللہ کی فرما برداری میں رہو، اللہ کے وفادار بنو، اللہ کے شکر گزار بنو، لا یضرکم کیدہم شیئا، یہ جتنے تمہارے دشمن ہیں جو بھی سازشیں کر لے اللہ تعالیٰ ان کو ناکام اور نامراد کرے گا، اور یہ تمہارا نقصان نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے لیے یہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف آ جائیں، ہم اللہ کا فرما بردار اور وفادار بندہ بن جائیں۔ ایک ایک آدمی اپنی زندگی کے اندر یہ تبدیلی لانے کی اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ یہ حالات بدل دے گا۔ ان حالات کے بدلنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، دوسرا راستہ نہیں ہے، اور وہ یہ ہے دین کے اوپر قائم ہونا، استقامت علی الدین، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اس پہ پکے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ اس کے اوپر،
جمے رہو اس کے اوپر، ادھر سے ادھر نہیں ہونا، اس سے دین کے اوپر جمے رہو۔ اور دین بھی وہ جو خالص دین ہے، جس کے اندر کوئی شرک کا شائبہ نہیں، جس کے اندر کوئی بدعت کا شائبہ نہیں، جس کے اندر انسان کے کوئی مفاد اور کوئی اس کی ذاتی غرض نہیں، صرف اللہ کی رضا اور وحی کی پیروی جو قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس طرح جس طرح صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا، جس طرح قرون خیر کے اندر لوگ اس دین کے اوپر چلتے تھے، اللہ تعالی ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پہ چلنے کی توفیق دے اور اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت دے اور اسی پہ چلنے والوں کے ساتھ کل قیامت کے دن ہمارا حشر فرمائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست رحمت سے اللہ تعالی ہمیں جام کوثر نصیب فرمائے، پھر آپ کی شفاعت نصیب فرمائے اور آپ کے ساتھ جنت میں اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا، اللهم آتنا ولا تحرمنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك راهبين لك طائعين إليك مخبتين أواهين إليك منيبين، اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وتجاوز عن سيئاتنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم احفظنا وآمنا في أوطاننا، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وجميع بلاد المسلمين، اللهم انصر المسلمين المظلومين المضطهدين في كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم احفظهم، اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اغفر لموتاهم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين، اللهم عليك بهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم احفظنا بما تحفظ بعبادك الصالحين، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا من فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا، اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين يا رب۔